کہاں جب سرکار کی نعت پڑھی جائے، جب سرکار کی نعت کو دیکھا جائے، لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی نعت خوانی آج کل سے شروع ہوئی ہے، 300-400 سال سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے۔ میں بتاؤں آپ کو کہ نعت کا سلسلہ اس وقت سے جاری رہا ہے حاضرین کرام جبکہ پروردگار نے اس کائنات کو نہ بنایا تھا۔ اپنا نور کو حاضرین کرام پروردگار خود کہتا ہے میں ایک نور تھا، چھپا ہوا خزانہ تھا، چاہا کہ پہچانا جاؤں، اپنے نور سے ایک نور کو تخلیق کیا۔ پہلی نعت بیان کرتا ہے پروردگار، کہتا ہے کونو حبیبی محمدہ، پھر اس کے بعد اس نور کے حصے کرتا گیا، کائنات کو تخلیق کیا، آدم کو بھیجا، دنیا میں آدم آتے ہیں سرکار کی شان بیان کرتے ہیں، حضرت نوح آتے ہیں سرکار کی شان بیان کرتے ہیں، حضرت شیش آتے ہیں سرکار کی شان بیان کرتے ہیں۔ اب حاضرین کرام سلسلہ بڑی محنت کے ساتھ پیش کرنے جا رہا ہوں، خدا را جملوں کو ضائع نہ کرے گا۔ حاضرین تاریخ نعت آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت آدم آتے ہیں، حضرت نوح آتے ہیں، حضرت شیش آتے ہیں، حضرت ابراہیم آتے ہیں، حضرت اسماعیل آتے ہیں، حضرت اسحاق آتے ہیں، حضرت دانیات آتے ہیں سرکار کی شان بیان کرتے ہیں، حضرت موسیٰ آتے ہیں سرکار کی شان بیان کرتے ہیں۔ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی، انہوں نے سرکار کی نعت بیان کی۔ جب اس کے بعد خاتم النبیین سید المرسلین امام الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں، آپ خود اپنی نعت بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں انا النبی لا کذب علی ابن عبد المطلب۔ پھر حاضرین کرام سلسلہ آگے بڑھتا ہے، مکہ کی سرزمین ہے، خانہ کعبہ ہے، مطاف ہے، بارش پڑی، بارش نہیں ہوتی، قحط وہاں پر آ گیا ہے، لوگ گرمی کے مارے مرتے جا رہے ہیں، اپنے اپنے بتوں کے سامنے جا کر معروضہ کرتے جا رہے ہیں، بھیک مانگتے جا رہے ہیں، بارش ہے کہ برسنے کا نام نہیں لیتی۔ سارا عرب آتا ہے، سارا مکہ آتا ہے، ابو طالب کے گھر پر آتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی آپ دعا کر دیں، شاید آپ کے دعا کرنے سے بارش ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کل آئیں گے اور آ کر دعا کریں گے۔ حاضرین کرام سب کی نگاہیں جمی ہوئی ہیں ابو طالب کے گھر پر۔ دروازہ جب کھلتا ہے ابو طالب باہر آتے ہیں، شانوں پر کس کو سوار کیا؟ 2 سال کے محمد عربی کو سوار کرتے ہیں، لاتے ہیں خانہ کعبہ کے پاس۔ سب لوگ اپنے اپنے بتوں کو لے کر آئے، حضرت ابو طالب اپنے شانوں پر اپنے دلارے کو لے کر آتے ہیں، خانہ کعبہ کی پشت سے محمد عربی کی پشت لگاتے ہیں اور کہتے ہیں وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ شِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةُ لِلْأَرَامِلِ۔ حاضرین کرام کائنات عالم نے دیکھا، بارش برسنا شروع ہوئی، یہ نعت بیان ہوئی۔ پھر سلسلہ آگے بڑھتا ہے، مسجد نبوی ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ممبر نبوی سجایا گیا، حسان بن ثابت کو کہا گیا ممبر پر چڑھ جائیں، نبی کریم بیٹھے ہوئے ہیں، نعت بیان کرنے کا حکم ہوا۔ حاضرین کرام حسان بن ثابت ممبر نبوی سے بیان کرتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ سلسلہ پھر اور آگے بڑھتا ہے، کاروان نبوت کا شہزادہ امام الاتقیاء امام الاصفیاء سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ان التیاری حسبا یوم الالہ ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہ النبی المحترم۔ سلسلہ اور آگے بڑھتا ہے، شرف الدین بوسیری تک پہنچتا ہے۔ انہوں نے کہا مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سلسلہ اور آگے بڑھتا ہے، سعدی شیراز تک پہنچتا ہے۔ اب جملے سمجھ میں آ جائے سبحان اللہ کم سے کم ضرور کہہ دیجئے گا، گارنٹی دینے تیار ہوں، نقصان آپ کا کچھ نہیں ہوگا۔ سعدی شیراز تک جملہ پہنچتا ہے، وہ کہتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ سلسلہ اور آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، عبد الرحمن جامی تک پہنچتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن۔ سلسلہ اور آگے بڑھتا ہے، غوث العظم تک پہنچتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں غلام حلق بگوش رسول ساداتم زہ نجات نمودن حبیب آیاتم۔ سلسلہ اور آگے بڑھتا جاتا ہے، دہلی کی سرزمین تک پہنچتا ہے۔ وہاں سے محبوب الہی کہتے ہیں سبا بسوئے مدینہ روکن ازید ہوا گو سلام برقا بگرد شاہ رسول پہ گردب بسط تذر سلام برقا۔ سلسلہ اور آگے بڑھتا ہے، امیر خسرو تک پہنچتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نمی دانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم بہر سو رقص بسم البود شب جائے کہ من بودم۔ خدا خود میر مجلس بود اندر لامکاں خسرو محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم۔
محمد شم محفل بود، محمد شم محفل بود، شب جائے کہ من بودم. سلسلہ اور آگے بڑھتا ہے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی تک پہنچتا ہے. وہ کہتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد رور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. سلسلہ اور آگے بڑھتا ہے، گولڑا کی سرزمین تک پہنچتا ہے. وہاں سے پیر مہر علی شاہ پکار اٹھتے ہیں سبحان اللہ ما اجمل کا ما اکمل کا ما احسن کا. کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ کیاں کتھے جاڑیاں. سلسلہ اور آگے بڑھتا ہے، دکن کی سرزمین تک پہنچتا ہے. قادری چمن سے آواز آتی ہے اے ختم رسول سید کل سرور ذیشان سلطانوں کے سلطان، تم قبلہ دل کعبہ جاں مرکز عرفان اور حاصل ایمان. اپنی گفتگو کو بالکل شارٹ کرنے لگا ہوں حاضرین کرام اس وجہ سے کہ آپ کے اندر ایک سناٹے کا ماحول دیکھ رہا ہوں. جب سلسلہ اور آگے بڑھتا ہے خواجہ شوق تک پہنچتا ہے. وہ کہتے ہیں خدا دانی کہاں ممکن شہ ابرار سے پہلے، نہیں کلمہ مکمل آپ کے اقرار سے پہلے. شب معراج نے افکار کے دھارے بدل ڈالے، کوئی واقف کہاں تھا نور کی رفتار سے پہلے. دکھائیں گے قدم آقا تو مر جاؤں گا قدموں پر، نہیں تو شوق مرنا کس کو ہے دیدار سے پہلے، نہیں تو شوق مرنا کس کو ہے دیدار سے پہلے. سلسلہ اور آگے بڑھتا ہے، الطاف سمدانی تک پہنچتا ہے. وہ کہتے ہیں کون ہے سرور کونین محمد کے سوا، عرش پر کس کے ہے نالین محمد کے سوا. ربط و نسبت کی کوئی دوسری صورت ہی نہیں، خالق و خلق کے مابین محمد کے سوا. کوئی الطاف کی بخشش کا سہارا ہی نہیں، مرتضی فاطمہ حسنین محمد کے سوا. کوئی الطاف کی بخشش کا سہارا ہی نہیں، کوئی الطاف کی بخشش کا سہارا ہی نہیں، مرتضی فاطمہ حسنین محمد کے سوا. اس آخری جملے پر اپنی گفتگو ختم کرنے لگا ہوں اور یعقوبی کا وہ جملہ پیش کر رہا ہوں. جب ساری چیزوں کو دیکھ لیا اور یعقوبی نے کہا اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر بارگاہ رسالت میں اپنی ہار کو تسلیم کرتے ہوئے کہتے ہیں مالک اللہ نعت گو ہے تو جبریل نعت خواں، ان دو کے درمیان بھلا اوج ہم کہاں، ان دو کے